ایران نے افزودہ یورینیم کے ذخیرے میں نمایاں اضافہ کر لیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا انکشاف IAEA کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران کا اضافہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے درکار سطح کے قریب ہے۔ رپورٹ پر اسرائیل نے رد عمل دیا اور کہا کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایرانی جوہری پروگرام پر پرامن نہیں۔ بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ دشمن سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا یہ ایک مختصر ترین مگر انتہائی خطرناک جنگ تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں دشمن کو شکست ہوئی، مخالفین سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ دہشت گرد عناصر ترقی کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں، مٹھی بھر عناصر کو شکست دیں گے۔ گرینڈ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ بھارت آبی معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، پانی کو ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مودی پر واضح کر دیا۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا بھارتی جارحیت کے جواب میں بازی ہی پلٹ دی۔ ایئر فورس نے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ ایئر فورس نے دشمن کے ساتھ ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا، میدان جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ آئندہ بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم کا کرپشن پر زیرو ٹالرنس کا اعلان۔ بھارتی فوج نے پہلی بار طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کا دوران انٹرویو اعتراف، تباہ شدہ طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز، کہا یہ اہم نہیں کتنے طیارے گرے، اہم یہ ہے کہ طیارے کیوں گرے، غلطی کا پتہ لگایا اور اسے ٹھیک کیا۔ جنرل انیل چوہان نے کہا کہ پاک بھارت تنازع ایٹمی جنگ کے قریب نہیں آیا، رابطہ چینلز بحال تھے، روایتی اور ایٹمی تصادم میں بڑا فاصلہ ہے۔ ارشد ندیم کے زور بازو کا جواب نہیں، فخر پاکستان اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ ارشد ندیم نے پھر قوم کا مان بڑھایا، سینے پر تمغہ سجایا، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا، جنوبی کوریا میں سبز ہلالی پرچم بلند کر دیا، فائنل میں 86.4 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑا۔ ارشد ندیم نے شاندار کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ بھارت نے دوسری، جاپان نے تیسری اور سری لنکا نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ایشین ایتھلیٹکس کی تاریخ میں 1973 کے بعد پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ بھنگڑے، مبارکبادیں اور مٹھائیاں، ارشد ندیم کی فتح پر ملک بھر میں جشن، قومی ہیرو کے آبائی گاؤں میں میلے کا سما، اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب سب خوش۔ ارشد ندیم کی والدہ کا کہنا ہے قوم کی دعائیں میرے بیٹے کے ساتھ ہیں، میرا بیٹا مستقبل میں بھی میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کرے گا۔ ارشد ندیم نے سب کے دل جیت لیے، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کی مبارکباد، آئندہ عالمی مقابلوں کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پوری قوم کو ارشد ندیم کی کارکردگی پر فخر ہے۔ شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان بڑھی۔ محسن نقوی کہتے ہیں ارشد ندیم پاکستان کا ہیرو ہے اور قوم اس کامیابی پر بہت خوش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد۔ پاکستان اور امریکہ تجارتی ٹیرف میں کمی کے لیے مذاکرات پر تیار ہو گئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے پاکستانی وفد آئندہ ہفتے واشنگٹن آ رہا ہے، پاکستان اور بھارت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کی ایٹمی جنگ رکوانے پر فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا تھا، دونوں ملکوں میں جنگ چھڑی تو تجارت میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ بھارت میں مسلمانوں پر ریاستی سرپرستی میں مظالم، پاکستان کا بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی حکومت تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے، مذہبی نفرت کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت میں ریاستی سرپرستی اور نفرت انگیز بیانیہ فوری روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا اعلان، احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بانی نے کہا ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، بانی تمام ہدایات جیل سے دیں گے۔
صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے انتخابی حلقوں کے عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود تھے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا نادرا ایگزٹ پوائنٹس پر لائیو ڈیٹا ویریفیکیشن کی سہولت فراہم کرے گا۔ تمام اداروں کو مل کر ون ڈاکومنٹ سسٹم کو مکمل طور پر نافذ کرنا ہوگا۔ بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ہاؤسنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ این او سی فیسیں بھی آن لائن ادا ہوں گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری این سی او ختم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لیگولائز کرنے کے لیے کمیٹی بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے ٹریفک کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا فیض آباد انٹرچینج اسلام آباد کا مین انٹری پوائنٹ ہے۔ انٹرچینج دیدہ زیب اور دلکش شاہکار ہونا چاہیے۔ ایل پی جی 4 روپے 63 پیسے فی کلو سستی۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 240 روپے 53 پیسے کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 54 روپے 60 پیسے کمی سے 2832 روپے کا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت 10,920 روپے پر آ گئی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیج دی۔ نئے مالی سال کا بجٹ وزیر اعلیٰ سندھ خود پیش کریں گے۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافے کا امکان۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 12 جون کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے حماس کو سخت الفاظ میں خبردار کر دیا۔ حماس مغویوں کی رہائی کے لیے پیش کردہ معاہدہ قبول کرے۔ معاہدہ قبول نہ کیا گیا تو غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیل کی دھمکی۔ حماس نے غزہ سیز فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کا امریکی منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایلان مسک کے لیے اوول آفس میں الوداعی تقریب۔ ٹرمپ سے فرانسیسی صدر کی اہلیہ کے تھپڑ پر سوال سے اوول آفس میں کہہ کے صدر ٹرمپ سے صحافیوں نے فرانسیسی صدر کو تھپڑ پڑنے کی ویڈیو پر سوال کیا۔ یقینی بنائیں کہ ایسی صورتحال میں دروازے بند رہیں۔ ٹرمپ کا مسکراتے ہوئے مشورہ۔ تندرستی ہزار نعمت، تمباکو نوشی صحت کی بڑی دشمن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد تمباکو نوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ سگریٹ نوشی سے پاکستان میں سالانہ 1,64,000 اموات رپورٹ ہوتی ہیں۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مویشی منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی بہار آ گئی۔ دمبے، بکرے، اونٹ اور کٹے توجہ کا مرکز بن گئے۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا بھی رش پڑ گیا۔ کم قیمت پر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی تلاش شہریوں کا بڑا مشن بن گیا۔ یونیسیف کا پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے لیے ویڈیو مہم کا آغاز۔ یونیسیف کی قومی سفیر برائے دفاع الحقوق اداکارہ صبا قمر نے مہم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ مہم کے دوران کم عمری کی شادیوں کے نوجوان لڑکیوں پر پڑنے والے منفی اثرات کو اجاگر کیا گیا۔ دل میں اتر جانے والی آواز کے مالک گلوکار اور اداکار عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 26 سال بیت گئے۔ عنایت حسین بھٹی نے فلم، لوک موسیقی اور صوفیانہ کلام میں بھی اپنے فن کا لوحہ منوایا۔ Being under it's about improv. You almost shot me. Yeah, but I didn't. I thought it looked really good. Really good. I know, right? We're working to stop a weapon of mass destruction. They were just here. Hang on. One mistake, we're dead. Showtime.
They don't play by a rule book. Why should we? I'll play this however you want to play it. If I'm going out, I'm going out saving something. اور مشکوک قتل کی تحقیقات کے دوران خوفناک سازش کا پردہ فاش، لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ٹیم خفیہ مشن کا حصہ بن گئی۔ ایکشن تھرلر ہالی ووڈ سیریز کاؤنٹ ڈاؤن کا دھماکے دار ٹریلر ریلیز، فلم 25 جون کو ریلیز ہوگی۔